بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان، سورۃ الفرقان، آیت نمبر 53۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق، ایم فل پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز۔ آیت نمبر 53۔ وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا۔ صرف کفار اور مومن کے دو گروہ کی بات نہیں ہے، خدا کے قانون کائنات کی روح سے بعض مقامات پر دو گروہ کڑوا کھاری پانی اور شیریں پانی اکٹھے بہتے رہتے ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک آڑ اور مضبوط بند ہوتا ہے جو ان دونوں کو آپس میں ملنے نہیں دیتا۔ دو گروہ کافر و مومن کے درمیان غیر مرئی غیر محسوس حقیقت کو قرآن محسوس مثال سے سمجھاتا ہے۔ کافر اور مومن کے درمیان غیر محسوس نظریاتی تفریق کو قرآن زیر زمین پانی کی محسوس مثال سے سمجھاتا ہے۔ یہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ ایک جگہ پر زمین سے پانی نکالا جائے تو میٹھا اور تھوڑے سے فاصلے پر نکالا جائے تو وہ کڑوا یا کھارا ہوتا ہے۔ میٹھے اور کڑوے پانی کی دھاریں زیر زمین ساتھ ساتھ چلتی ہیں، لیکن یہ کبھی آپس میں نہیں ملتی۔ کڑوے اور میٹھے کنویں سے ہمیشہ کڑوا اور میٹھا پانی ملتا رہتا ہے۔ یہ خدا کی بڑی رحمت ہے۔ میٹھے اور کڑوے پانی کی ناقابل ملاب کیفیت کو قرآن نے واہجرم محجورہ سورہ 25 آیت نمبر 53 کہا ہے، یعنی نظر نہ آنے والا مضبوط بند، جس کی وجہ سے یہ دونوں آپس میں نہیں ملتے۔ 1400 سال پہلے زمین کے نیچے کی باتیں اس قوم کو بتائی جا رہی ہیں جو زمین کے اوپر کی باتیں بھی نہیں سمجھ سکتی تھی۔ اس محسوس مثال سے قرآن نے سمجھایا یہ ہے کہ ایک ہی معاشرے میں رہنے والے افراد کس طرح غیر محسوس نظریات کی وجہ سے دو گروہ بن جاتے ہیں۔ ایک نوع انسانی سے متعلق ہونے کے باوجود اور اکٹھے رہنے کے باوجود دونوں گروہ ایک جیسی خصوصیات کے حامل نہیں بن جاتے۔ قرآن ایک اور مقام پہ حجاب مستور کا ذکر کرتا ہے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا سورہ 17 آیت نمبر 45۔ جب تو قرآن کے پیغام کو عام کرتا ہے یا جب تو قرآن پیش کرتا ہے تو تیرے اور ان لوگوں کے درمیان جو موت کے بعد تسلسل حیات کو نہیں مانتے ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے جو نگاہوں سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ حجاب مستور کے معنی ہے کہ درمیان میں پردہ تو حائل ہو جائے لیکن وہ نظر نہ آئے، یعنی غیر محسوس پردہ۔ انسانوں کے درمیان جو غیر محسوس پردہ حائل ہوتا ہے وہ ان کے ذہنوں میں ہوتا ہے جو دونوں گروہوں کو ملنے نہیں دیتا۔ قرأت القرآن سورہ 17 آیت 45 کے معنی قرآن پڑھنا نہیں ہے۔ عربی زبان میں قرأت کے معنی اعلامیہ پروکلیمیشن ہوتے ہیں، یعنی قرآن کو عام کرنا یا پیش کرنا۔ آیت نمبر 54۔ وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا۔ خدا نے اپنے قانون تخلیق کے تحت سب انسانوں کو پانی سے پیدا کر کے انہیں تھیال اور ننہال کے رشتوں سے جوڑا، اور اللہ نے انسانوں سے متعلق اپنے عالمی ربوبیت عامہ کے قانون میں بڑی قدرت رکھتی ہے۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا نسب کے رشتے بنائے۔ دودھیال کی طرف سے آباء و اجداد کے تمام رشتے نسبی رشتے کہلاتے ہیں۔ وَصِہْرًا اور ننہال کے رشتے بنائے۔ ننہال کے تمام رشتے یعنی سسرال کے تمام رشتے سہران کہلاتے ہیں۔ قرآن نے دونوں اطراف کے رشتوں کو یکساں واجب التکریم قرار دیا ہے۔ دونوں اطراف کے رشتوں میں آپس میں احترام رہے تو یہ جنتی زندگی بن جاتی ہے۔ اس کے برعکس ہمارے ہاں لڑکے والے زیادہ مرتبے والے سمجھے جاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ دونوں اطراف کے رشتہ داریاں یکساں قابل تعظیم ہیں۔ رشتے، خاندان، قبیلہ اور قوم انسانوں کی تمدنی زندگی کی ضرورتیں ہیں۔
ورنہ نظریاتی طور پر دیکھا جائے تو صرف دو ہی گروہ ہیں، یعنی حق و باطل کے علمبردار۔ آیت نمبر 55۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا۔ اور باوجود آپس کے اختلاف کے اللہ کے قوانین کی اطاعت کرنے کے بجائے یہ ایسی چیزوں کی پرستش کرنے میں تو متفق ہیں جو انہیں کچھ نفع و نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتی، لیکن خدا کے قوانین کی اطاعت کرنے کی بجائے اللہ کے قوانین کی مخالفت میں سارے قبیلے طبقے ایک دوسرے کے مددگار بن جاتے ہیں۔ مذہبی طبقہ جب بھی اکٹھا ہوا باطل پر اکٹھا ہوا۔ مذہبی فرقوں میں آپس کی مخالفت کی وجہ سے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں، سر پٹول آیتیں سننے کو ملتی ہے، ہمیشہ ان کے اندر اختلاف رہتا ہے، یہ حق بات پر کبھی متحد نہیں ہوتے، اکٹھے ہوتے ہیں تو ہمیشہ باطل پر۔ دیکھیے ویسے تو مذہبی فرقے الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن ان کے مطابق کسی پر کفر کا فتویٰ جاری کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو یہ تمام مذہبی فرقے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ان کے نزدیک علامہ پرویز کا جرم ہی یہ بن گیا کہ انہوں نے ہمیشہ قرآن خالص پیش کیا، قرآن کی تفسیر قرآن سے پیش کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق قرآن کو حسبنا کتاب اللہ کہا۔ بھلا یہ کوئی جرائم ہے، لیکن سب نے مل کر پرویز صاحب پر کفر کا فتویٰ جڑ دیا۔ صحیح انداز تو یہ ہے کہ اگر آپ کو اختلاف ہے تو علمی انداز میں اس کی بات کا محکمہ کیجئے، مگر ایسا کسی نے نہیں کیا۔ مسلمانوں کے ہر مذہبی طبقے فرقے جتھے نے ہر منبر و محراب سے انہیں گالیاں دیں۔ یہ سلسلہ نہ صرف ان کی زندگی میں جاری رہا بلکہ آج تک جاری ہے، لیکن پوری زندگی میں اور آج تک کوئی ان کے کریکٹر پر انگلی نہ اٹھا سکا۔ کردار میں اس قدر پختگی رکھنے والا کیا قرآن کریم کے بارے میں آپ کو دھوکہ دے گا؟ وَقَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، سورہ 25 آیت نمبر 55۔ خدا کی مخالفت کے اندر یا خدا کی بات کی مخالفت میں سب ایک دوسرے کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ آیت نمبر 56۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ کرتے رہیں حق کے خلاف اتحاد، مگر اے رسول تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم ان سب کو قوانین خداوندی کے مطابق چلنے کی خوشگوار نتائج کی خوشخبری دیتے رہو اور ان کی مخالفت کرنے کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کرتے رہو۔ آیت نمبر 57۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا۔ تم کہہ دو میں تم سے اچھے برے نتائج سے آگاہ کرنے کا کوئی صلہ نہیں مانگ رہا ہوں، میرا مقصد تو بس یہ ہے کہ جو تم میں سے چاہے اپنے اختیار و ارادے سے خدا کے نظام ربوبیت کی طرف لے جانے والا راستہ اختیار کر لے، بس یہی میرا اجر رسالت ہے۔ سورہ 37 آیت 47، سورہ 42 آیت نمبر 13۔ دل بے مدعا ہونا ممکن نہیں ہے، چاہے وہ ایک رسول کا ہی کیوں نہ ہو۔ مانا کہ رسول خدا کی وحی کو پہنچانے کا صلہ لوگوں سے نہیں مانگتا، نہ نظام خداوندی قائم کرنے کا معاوضہ لوگوں سے طلب کرتا ہے۔ وحی پہنچانے میں کسی رسول کا بھی ذاتی مفاد نہیں ہوتا، لیکن اسی آیت میں کہا کہ معاوضہ یہ ہے کہ ان یتخذ الی ربہ سبیلا، سورہ 25 آیت 57۔ میرا صلہ، میرا معاوضہ، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ تم برضا اور رغبت خدا کی طرف لے جانے والا راستہ اختیار کر لو، بس یہی میرا اجر رسالت ہے۔ کتنے حسین اجر کی خواہش ہوتی ہے ایک رسول کے دل میں۔ اس آیت میں اللہ کے معنی یہ نہیں ہے کہ میں چاہتا ہی نہیں، کوئی معاوضہ ہی نہیں مانگتا، بلکہ معنی یہ ہے اللہ کے بعد جو بات کہی گئی ہے وہ میرا مقصد ہے، میرا اجر ہے کہ تم خدا کی طرف لے جانے والے راستے پر چل پڑو، بس میں یہ چاہتا ہوں۔ دراصل صحیح روش کا خوشگوار نتیجہ ہی عمل کا نتیجہ ہوتا ہے یا عمل کی اجرت ہوتا ہے۔ اس سے بھی خوبصورت انداز میں ایک مقام پہ ہے من اجر فہو لکم، سورہ 34 آیت نمبر 47۔ میرا اجر یعنی میری رسالت کا خوشگوار نتیجہ بھی تمہارے ہی لیے ہے
کہ اس طرح تم صحیح راستے پر آ جاؤ گے تو یہی میرا اجر ہے جو لکم خود تمہارے ہی لیے ہے۔ اسی آیت میں آگے ہے ان اجر یا اللہ اللہ ہے، سورہ 34 آیت نمبر 47۔ اس کا اجر خدا کے ہاں ملے گا۔ یہ بات قرآن نے صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی نہیں کہی ہے، یہ تو ایک ابدی اصول بیان کیا گیا ہے کہ عمل بے لوث کیجئے، صحیح عمل کے خوشگوار نتیجے ہی کو اپنا اجر جانیے۔ جس دل میں آرزو ہی نہ ہو وہ تو دل مردہ ہے۔ زندگی تو آرزو ہی کا نام ہے۔ کتنا دیانتدار رسول تھا کہ اس نے اپنی آرزو، اپنے اجر، اپنے معاوضے کو چھپا کے نہیں رکھا۔ کہا تو صرف یہ کہ میں تم سے اجر نہیں مانگتا، میرا اجر خدا کے پاس سے ملے گا۔ آیت نمبر 58۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا۔ اور تم اس خدا کے قوانین کی اٹل نتیجہ خیزی پر بھروسہ رکھو جو ہمیشہ زندہ ہے، کبھی مرنے والا نہیں ہے، اور نظام خداوندی کو خوشگوار نتائج کے اعتبار سے قابل حمد و ستائش بنانے کے لیے جسم کی پوری توانائی کے ساتھ ہمہ وقت سرگرم عمل رہو اور مخالفین کی تہمتوں کی پرواہ مت کرو، کیونکہ ان کی تہمتوں سے واقف ہونے کے لیے وہ کافی ہے۔ لفظ توکل کا مفہوم: جب کچھ کرنا نہ ہو یا جب کوئی کام کرنا مشکل لگے اور اس کام کو کرنے کے لیے دل آمادہ نہ ہو تو اس وقت ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ بس بھئی کیا کریں، اللہ پر توکل، بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ توکل کے یہ معنی نہیں ہے، اس کے معنی مثال سے سمجھیے۔ ہوائی جہاز سے چھلانگ لگانے والے کو اپنے پیراشوٹ چھتری پر کامل بھروسہ ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے کہ اس کو جب کھولوں گا کھلے گا، ہوا میں پھیلے گا، پھٹے گا نہیں، اس میں استعمال ہونے والی رتیاں ٹوٹیں گی نہیں۔ تو اس قسم کے کامل بھروسہ کو عربی میں توکل کہتے ہیں۔ اگر اس کا اپنے پیراشوٹ پر کامل بھروسہ نہ ہو تو وہ جہاز سے چھلانگ لگائے گا ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ قوانین خداوندی پر اس طرح کا کامل بھروسہ رکھو اور ڈرو نہیں، یہ تمہیں زندگی کے کسی میدان میں دھوکہ نہیں دیں گے۔ کیوں دھوکہ نہیں دیں گے؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، سورہ 25 آیت 58۔ یہ قوانین اس کے ہیں جس کو موت نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بظاہر تو یوں نظر آتا ہے کہ خدا نے اپنی دو صفتیں بیان کی ہیں، الحی اور لا یموت۔ اگر وہ ہمیشہ رہے گا، مرے گا نہیں، تو ہمیں اس سے کیا؟ ہمارا کیا فائدہ؟ ہمیں تو اس نے ایک دن مار دینا ہے۔ بظاہر لگ ایسا رہا ہے کہ خدا کی ان دونوں صفات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان دونوں صفات کا تعلق توکل سے ہے۔ جب اس نے کہا ہے کہ میرے قوانین پر توکل، بھروسہ کرو، تو بھروسے کے ساتھ ہمارا تعلق ان دونوں صفات سے قائم ہو گیا۔ اگر کوئی عدل، انصاف اور احسان والا حکمران ہے تو اطمینان و یقین رہتا ہے کہ یہ حکمران یا اس حکمران کے قوانین کی روح سے میرے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں ہوگی۔ لیکن حکمران نے تو ایک دن مرنا ہے۔ اب اطمینان غائب ہونا شروع ہو گیا کہ یہ مر گیا تو اس کی جگہ لینے والا حکمران نہ جانے کیسا ہو، کیسے قوانین بنائے، عدل، انصاف اور احسان کا حامل نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نے دیکھا کہ حکمران نہ مرے تو کتنا بڑا بھروسہ اور توکل اور اعتماد حاصل ہو جائے گا۔ اس لیے خدا کے قوانین پر بغیر کسی اندیشے کے عمل کیا جا سکتا ہے۔ خدا نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، اس نے مرنا نہیں، اور ساتھ ہی اس نے اپنے قوانین کو تبدیل نہ کرنے کی ضمانت بھی دے دی ہے۔ تو یوں انسانوں کا تعلق الحی اور لا یموت صفات سے قائم ہو گیا۔ یہ صفات انسانوں کو اطمینان دے رہی ہیں کہ خدا کے قوانین کے مطابق نظام قائم کیا جائے تو نظام کے قوانین کبھی تبدیل نہیں ہوں گے، کیونکہ خدا نے تو کبھی مرنا نہیں ہے اور اس نے کہا ہوا ہے کہ وہ اپنے قوانین میں کبھی تبدیلی نہیں کرے گا۔ سورہ 6 آیت نمبر 34۔ آیت نمبر 59۔ الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا۔ خدا نے کائنات کی پستیوں اور بلندیوں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کو 6 ادوار میں بنایا، پھر اس نے سلسلہ کائنات اور جو کچھ اس کے اندر ہے
کا मरकजी कंट्रोल अपने हाथ में संभाला। वो रहमान है ताकि हर शय की नशो नुमा होती रहे। बस उसकी शान को बाखबर खुदा यानी उसकी वही से पूछो, क्योंकि वो अपनी शान से सबसे ज्यादा बाखबर है। अर्रहमान फस्अल बिही खबीरा, अर्रहमान के बारे में बाखबर से पूछो, यानी खुदा से पूछो या वही से पूछो कि अर्रहमान क्या है। फस्अल के मानी सवाल करने के हैं, और सवाल वही करता है जो मोहताज हो कि फलां शय के बारे में मालूम किया जाए। खुदा से पूछने के मानी ये हैं कि खुदा की वही से पूछा जाए, तो ये खुदा से पूछने के मुतरादिफ होगा। जाहिर है कि अपनी सिफत के बारे में खुदा ही बता सकता है, कोई और नहीं। वही तसरीफ आयात की रूह से अर्रहमान के बारे में बताती है। अर्जो समावात का मफहूम, हमारे सर से बुलंद ऊपर हर शय अरबी में समा कहलाती है, और हमारे पाँव के नीचे जो है वो अर्ज कहलाती है। हमारे पाँव के नीचे जमीन एक ही है, इसलिए हर जगह अर्ज वाहिद के सीगे में आया है। जबकि हमारे ऊपर बहुत से समा यानी कुर्रे नजर आते हैं, इसलिए हर जगह समा के लिए जमा का सीगा समावात आया है। समा के मानी दरअसल बुलंदियां होता है और अर्ज के मानी पस्ती होता है। जमीन से नीचे के फजा में जो कुर्रा है उसके लिए हम जमीन वाले फल्क नशी हैं, और उस कुर्रे पर रहने वालों के लिए वो कुर्रा जमीन है। तीन चीजें ऊपर नीचे रखी हुई हों तो सबसे नीचे नंबर 3 शय के लिए ऊपर वाली नंबर 2 और नंबर 1 अगर दोनों नजर आ रही हैं तो वो समावात हैं, और 1 और 2 शय के लिए नीचे 3 नंबर शय जमीन है। इसी तरह नंबर 2 शय के लिए नंबर 3 शय जमीन है, और नंबर 1 शय नंबर 2 के लिए समा है। नंबर 1 शय के लिए नंबर 2 शय जमीन होगी। अगर नंबर 1 शय के ऊपर अशिया हैं तो वो तमाम नंबर 1 शय के लिए समावात होगी। हर बुलंदी की एक पस्ती होती है, और वो पस्ती अपने से नीचे वालों के लिए बुलंदी होती है। हर समा की एक अर्ज होती है। ख्वाब तैरने वाले कुर्रों की सूरत यह है कि अगर एक ऊंचा है और दूसरा उससे नीचे है तो नीचे वाला ऊपर वाले की अर्ज बन जाता है, और फिर यही अर्ज अपने नीचे वालों की समा बन जाती है। गोया हर समा के लिए एक अर्ज है और हर अर्ज के लिए समावात हैं। ऊपर निगाह करते हैं तो बहुत से समावात नजर आते हैं, इसलिए जमा का सीगा समावात है। जबकि नीचे की तरफ नजर दौड़ाएं तो हमें सिर्फ जमीन ही नजर आती है, इसलिए जमीन के लिए वाहिद सीगा अर्ज है। अगरचे हमारी जमीन से नीचे बहुत से कुर्रे फजा में तैर रहे हैं, लेकिन वो इंसान को नजर नहीं आती है तो नीचे सिर्फ एक जमीन ही नजर आती है, इसलिए इंसान के लिए सिर्फ एक ही जमीन है। अर्श के मानी कायनात का मरकजी कंट्रोल है। सुम्मस्तवा अलल अर्श, सूरह 25 आयत नंबर 59। रोज कहते हैं कि फलां शख्स तख्त नशीं हो गया या फलां शख्स का तख्ता उलट गया, तो सचमुच कोई तख्त पोश नहीं होता जिसके ऊपर बादशाह बैठता है। वो कुर्सी भी तो हो सकती है। कुर्सी के मानी भी इक्तदार के हैं। इसी तरह तख्त उल्ट जाने से यह मुराद नहीं है कि सचमुच का कोई तख्तों का बना हुआ तख्ता था जो उलट गया। किसी मुल्क में किसी का तख्त नशीं होने से मुराद यह है कि फलां ने मुल्क के कंट्रोल की बागडोर संभाल ली, वो इक्तदार में आ गया, अब मुल्क में इसी का कंट्रोल चलेगा। और तख्ता उल्ट जाने से मुराद यह है कि फलां शख्स से मुल्क के कंट्रोल की बागडोर जाती रही या इक्तदार उससे छिन गया, अब मुल्क में उसका कंट्रोल नहीं रहा। कायनात का पूरा नज्म नस्क खुदा के अपने बनाए हुए कवानीन की रूह से चल रहा है। खुदा ने कवानीन का कंट्रोल संभाला ताकि कवानीन नतीजा खेजी में अटल रहें। इसको अरबी में अस्तवा अलल अर्श, सूरह 25 आयत नंबर 59 कहा जाता है। खुदा अपने कंट्रोल में जरा सी नरमी बरते तो सारी कायनात आपस में टकरा कर पाश पाश हो जाए। कायनात में जारी हो सारी कवानीन का कंट्रोल खुदा की जिस सिफ्त के हाथ में है, उस सिफ्त का नाम अर्रहमान है। आयत नंबर 60। وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا۔ जब उनसे कहा जाता है कि खुदाए रहमान के कवानीन के सामने सर तस्लीम खम कर दो, तो कहते हैं कि रहमान क्या है, क्या हम बगैर जाने बूझे महज तेरे कहने से उसके सामने झुक जाएं।
اور یہ چیز یعنی تیرا رحمان کے قوانین کے آگے سر تسلیم خم کرنے کے لیے کہنا ان کی نفرت اور بڑھاتا ہے۔ خدا کی صحیح صفات سے عرب آگاہ نہیں تھے۔ عربوں کے ہاں اللہ یا الہ کا لفظ موجود تھا، اس لفظ کو یہ اپنے بتوں کے لیے بھی بولتے تھے، لیکن خدا کی صحیح صفات سے وہ واقف نہیں تھے۔ جب ان کے سامنے خدا کی صفت الرحمن آئی تو پوچھنے لگے کہ الرحمن کیا ہے، اور کہنے لگے کہ کیا ہم تیرے کہنے سے ہی الرحمن کے سامنے جھک جائیں؟ نہیں، ہم تو اپنے الہ کے آگے جھکیں گے اور اس کی پرستش کریں گے، تمہارے بتائے ہوئے رحمان کی نہیں کریں گے۔ ایک دوسرے مقام پہ قرآن نے کہا کہ ان سے کہو کہ بات الفاظ کی نہیں ہے، بات ہے خدا کے صحیح تصور کی۔ اگر ذہنوں میں خدا کا صحیح تصور موجود ہے تو پھر چاہے اس کو رحمان کہہ کر پکارو یا اللہ کہہ کر پکارو، الفاظ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اے رسول، دراصل تم جو صفات خداوندی کے ذریعے خدا کا صحیح تصور پیش کر رہے ہو تو اس سے ان کی نفرت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ خدا کو اپنے غلط تصور کے مطابق ماننا چاہتے ہیں، یہ الفاظ کے جھگڑوں میں پڑ گئے ہیں، خدا کے صحیح تصور کی طرف نہیں آ رہے ہیں۔ تم نے بتوں کو خود اپنے ہاتھ سے گھڑا، تو کیا تم خدا کو بھی عقل کی روح سے اپنے تصور میں ڈھالنا چاہتے ہو؟ انسان عقل کی روح سے خدا کا صحیح تصور دریافت نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مذہب میں، بلکہ ہر مذہب کا ہر انسان خدا کو اپنے تصور میں ڈھالتا ہے۔ یوں مذاہب میں ہر مذہب کا اور مذہب کے ہر شخص کا خدا کا تصور الگ الگ ہوتا ہے۔ بت کسی کو حکم نہیں دیتا، اس لیے جو خدا کچھ نہ کہے، ایسے خدا سے انسان بہت خوش ہوتا ہے۔ خود ہی جو چاہیں ان کے سامنے کہتے رہیں، خود اپنے ذہن میں سمجھ لیا کہ ہم نے بت خدا کو خوش کر دیا، وہ ہم سے راضی ہو گیا۔ خود ہی اپنے ذہن میں اس کی تعظیم پیدا کر لی، اس کا ڈر پیدا کر لیا۔ اصل خدا تو قدم قدم پہ کہتا ہے کہ ایسا کرو اور ویسا نہ کرو، تو ایسے خدا کو بھلا کون پسند کرتا ہے؟ مذہب ہمیشہ بت قسم کے خدا کو پسند کرتا ہے، مثلا مرے ہوئے، قبروں میں پڑے کچھ نہیں کہتے۔ اس لیے فلاں امام، فلاں مفسر، فلاں محدث، فلاں کتب، فلاں صوفی، فلاں اولیاء، فلاں ولی وغیرہ وغیرہ مذہب میں پسند کیے جاتے ہیں۔ قبر پر جا کر اپنی مرضی کے الفاظ کہہ کر چلے آتے ہیں اور دل ہی دل میں خوش ہوتے ہیں کہ مرادیں برآئیں گی، نظر و نیاز دیتے ہیں اور اپنے طور پر ہی خوش ہو جاتے ہیں کہ حضرت صاحب راضی ہو گئے۔ دراصل شخصیت پرستی کا دوسرا نام مردہ پرستی ہے۔ ہر مردہ بے حس و حرکت ہونے کی وجہ سے بت ہی ہوتا ہے۔ وہ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ لوگوں یہ باتیں میں نے نہیں کہی تھیں، تو پھر ان باتوں کو میری طرف کیوں منسوب کر رہے ہو؟ آیت نمبر 61۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات جس نے کائنات کی بلندیوں میں طبعی روشنی کے لیے اجرام فلکی بنائے، اور ان میں تمہاری نسبت سے ایک چراغ سورج ہے اور دوسرا منور چاند ہے۔ انسانی ذات کی نشو و نما کے لیے بھی وہی روشنی ہے۔ 1400 سال قبل سورج کی روشنی کے لیے ضیاء اور چاند کی روشنی کے لیے نور کا لفظ خدا ہی استعمال کر سکتا تھا۔ سراج کے معنی ہے چراغ جس کی اپنی روشنی ہوتی ہے، یعنی اپنی ہی روشنی سے چمکنے والی شے۔ سورج کے لیے سراج لفظ استعمال کر کے خدا نے بتا دیا کہ سورج خود جل رہا ہے اور اس کے جلنے کی روشنی اور تپش زمین تک آتی ہے۔ چاند کے لیے خدا نے منیر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ منیر کے معنی ہے منعکس، ریفلیکٹڈ روشنی۔ لفظ منیر سے معلوم ہوا کہ چاند خود روشن نہیں ہے، یہ تو سورج کی روشنی پڑنے سے روشن نظر آتا ہے اور اس کی منعکس روشنی زمین تک پہنچتی ہے۔ امریکہ اور روس چاند پر ہو آئے ہیں۔ چاند کے جس حصے پر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو روشنی منعکس ہو کر زمین تک آتی ہے، اور جس حصے پر سورج کی روشنی نہیں پڑتی چاند کا وہ حصہ رات کی طرح تاریک ہوتا ہے، اس لیے وہ حصہ ہمیں زمین سے نظر نہیں آتا۔ سائنسدانوں کو تو آج معلوم ہوا کہ چاند خود روشن نہیں ہے، لیکن خدا نے سورج اور چاند کے لیے 1400 سال پہلے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ تحقیق کی روح سے وہ بات آج ثابت ہو رہی ہے۔ ایک اور مقام پہ کہا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، سورہ 10 آیت نمبر 5۔ ہم نے سورج کو اپنی روشنی سے چمکنے والا، ضیاء
بنایا اور چاند کو مانگی ہوئی روشنی سے چمکنے والا نور بتایا۔ ضیاء وہ روشنی ہے جو خود اپنی ہو، اور نور وہ روشنی ہے جو منعکس ہو، مانگی ہوئی ہو۔ اسی مفہوم کو مزید سمجھنے کے لیے ہم سورہ الشمس کی 2 آیات کو سامنے لاتے ہیں۔ والشمس والضحاہا والقمر اذا تلاہا، سورہ 91 آیات 1 تا 2۔ سورج اور اس کی جلوہ افروزیوں کی ضیاباریاں جو اس کی اپنی ہوتی ہیں، اور چاند جو روشنی ادھار لینے کے لیے سورج کے پیچھے پیچھے پھرتا، تلاہا کے معنی پیچھے پیچھے چلنا۔ اسی لفظ کے مادہ سے لفظ تلاوت بھی ہے، جس کے معنی ہے اطاعت کی خاطر پیچھے پیچھے چلنا۔ چاند سورج کے پیچھے پیچھے روشنی کے لیے چلا جا رہا ہوتا ہے۔ قمر ہی سے لفظ مقامر ہے، اور اسی لفظ سے قمار بازی ہے۔ اس لفظ کے بنیادی معنی دھوکہ فریب، جنون اور دیوانگی ہوتا ہے۔ آیت نمبر 62۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ اور وہی ذات ہے جس نے تاریک رات اور روشن دن کو یکے بعد دیگرے آنے والا بنایا، تاکہ ہمیشہ تاریکی رہے، تاکہ ہمیشہ تاریکی نہ رہے۔ اسی طرح انسانی دنیا میں بھی تاریکی ختم کرنے کے لیے یکے بعد دیگرے انبیاء وحی کے ساتھ بھیجے، تاکہ جو چاہے وحی کے ذریعے صحیح راستے کو اپنے سامنے لے آئے، اور اس طرح وہ اپنے صحیح و عمل کو بھرپور نتائج کا حامل بنا لے۔ خلفتاً کیا ہے؟ خلفہ کے معنی بہار نو اور حیات تازہ کی نوید، یا مایوسی کے بعد امید۔ آئیے خلفہ کو محسوس انداز میں سمجھتے ہیں۔ خزاں میں درخت ٹنڈ منڈ ہو جاتے ہیں، سرسبزی کا درختوں پر نام و نشان نہیں ہوتا، لیکن جب بہار کا موسم آتا ہے تو انہی خشک مگر ہری شاخوں سے زندگی مسکراتی نمودار ہو جاتی ہے۔ کونپلیں پھوٹتی ہیں تو شاخیں سرسبز ہو جاتی ہیں، گنچے چٹکتے ہیں، پھول کھلکھلا اٹھتے ہیں۔ ٹنڈمنڈ شاخوں میں کونپلوں کا پھوٹنا دراصل نئی زندگی کی بشارتیں ہوتی ہیں۔ اس سارے مفہوم کے لیے عرب لفظ خلفتاً بولتے تھے۔ یہیں سے پھر الفاظ خلیفہ، خلافت اور استخلاف ہیں۔ جس علاقے میں خلافت قائم ہو جائے تو وہاں سے ملوکیت کی مردنی ختم ہو جاتی ہے اور معاشرے پر نئی بہار آ جاتی ہے۔ یہ بہار کہیں باہر سے نہیں آتی، یہ بہار ٹنڈمنڈ ٹہنیوں کی طرح ملوکیت کے ظلم و استبداد سے پسے ہوئے عوام میں موجود ہوتی ہے۔ نظام خلافت عوام کے لیے موسم بہار جیسا ماحول مہیا کرتا ہے اور مردنی دور ہو جاتی ہے، لیکن وحی کی روشنی خلفتہ ان کے لیے ہے جو خود حیات تازہ حاصل کرنے کا ارادہ کریں اور یقین رکھیں کہ قوانین خداوندی کے مطابق میری صحیح و عمل بھرپور نتائج پیدا کریں گے۔ آیت نمبر 63۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اور خدائے رحمان کی محکومیت اختیار کرنے والے بندے وہ ہیں جو زمین میں اقتدار مل جانے کے بعد ظلم و استبداد کی بجائے نہایت نرم روی سے زندگی بسر کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب جاہل صفات کے حامل لوگوں سے بھی واسطہ پڑ جاتا ہے تو ان کے سامنے بھی امن و سلامتی اور نرم خوئی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو خود بھی امن و سکون سے رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی امن و سکون کا ماحول مہیا کرتے ہیں۔ سورہ 3 آیت 138، سورہ 31 آیت 17-18، سورہ 22 آیت نمبر 41۔ علل ارض اور ہونن کا مفہوم۔ یمشونا علل ارض ہونن، سورہ 25 آیت نمبر 63۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ ہونن کے مادہ کے معنی جھکاؤ ہوتا ہے، لیکن اس کے بنیادی معنی ہیں سکون، اطمینان، بکھرے ہوئے نہ ہونا، اوچھا پن نہ ہونا اور نہایت باوقار ہونا۔ علل ارض عام طور پر قرآن کریم میں فی الارض ہی آیا ہے، لیکن اگر ہماری نگاہ چوک نہیں گئی تو صرف 4 آیات، سورہ 18 آیت 7، سورہ 22 آیت 65، سورہ 25 آیت 63 اور سورہ 71 آیت 26 میں علل ارض آیا ہے۔ علا اور فی میں ایک ذرا سا فرق ہوتا ہے۔ علا کے معنی ہے بالا ترین اور ارض کے معنی صرف زمین ہی نہیں بلکہ اس کے معنی ملک، کنٹری بھی ہیں۔
تو अलल अर्ज के मानी हुए जब मुल्क में बाला तरीन हैसियत हासिल हो जाए तो वो अकड़ते नहीं, उनके अंदर तफाखुर नहीं आता, वो बिखरे हुए नहीं फिरते, उनके अंदर ओछापन नहीं होता, वो इस्तबदाद की बजाय शाख समरबार की तरह झुक जाते हैं। ये बाला तरीन हैसियत यानी किबरियाई और इक्तदार हासिल हो जाने के बाद झुकना है। तवाज़े, इनकसारी और झुकना उसी को जेब देता है और उसी का झुकना काबिल तारीफ है जिसमें खड़े होने की ताकत हो, जिसे किबरियाई की कुव्वत और इक्तदार हासिल हो। ऐसा शख्स या कौम झुके तो यह खूबी की बात है, और अगर फकीर झुक के सलाम करता है तो उसका झुकना उसकी मजबूरी है। अकड़ के मांगे तो कौन फकीर को देगा। लिहाजा इस आयत में दरवेशी और फकीरी वाला झुकना मुराद नहीं है। मोमिन बहद बशरियत खुदा की सिफ्त अल मुतकब्बिर का मजहर होता है। तभी तो कुरान मोमिन को अंतुमुल आलौन सूरह 3 आयत 139 कहता है, तुम ही सबसे आला तरीन रहोगे, यानी सारी दुनिया पर गालिब रहोगे। जिस दीन पर अमल पैरा होकर मोमिन आलौन बनता है, उस दीन के मुतल्लिक भी कुरान कहता है, ले अयुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही सूरह 48 आयत नंबर 28, यानी दुनिया के हर निजाम पर गालिब आया हुआ। मोमिन तो होता ही तब है जब वो हर बाला से बालातर हो, क्योंकि कुरान ने इसके लिए सुपरलेटिव डिग्री में आलौन लफ्ज इस्तेमाल किया है। मोमिन की तो गैरत ही बर्दाश्त नहीं करती कि कोई जिंदगी के किसी शोबा में उसके हमदोश चले या आगे निकल जाए। लिहाजा झुकना उसी का झुकना है जिसको ऐसी बरतरी, गलबा, इक्तदार और किबरियाई हासिल हो। फिर वो झुके तो ये वो चीज है जो यमशौना अलल अर्ज होनन में कहा गया है। अगर कोई अपने इरादे रजामंदी थे खुद गर्दन फराजी की कुव्वत रखते हुए झुकता है तो उसको अरब सिफ्त महमूद कहते थे, और अगर कोई दूसरा उसको झुकाता तो उसको वो जिल्लत कहते थे। झुकना तो दोनों सूरतों में होता है, एक कुव्वत, गलबा और इक्तदार रखते हुए अपनी मर्जी से, अपने इरादे से झुकता है, और दूसरा दूसरे के इस्तबदाद से झुकता है। इन दोनों किस्म के झुकने के लिए वो लफ्ज हौनन ही इस्तेमाल करते थे। झुकने की पहली सूरत उनके यहाँ महमूद थी, काबिल तारीफ थी, और दूसरी सूरत निहायत मजमूम थी, इसे वो जिल्लत कहते थे। यमशौना अलल अर्ज हौनन सूरह 25 आयत नंबर 63 में अलल अर्ज बड़ी गौरतलब बात है। अल्लाह के अंदर एक बालादस्ती की कुव्वत होती है। कुरान ने कहा यह है कि इबादुर रहमान यानी मोमिनीन को जब कुव्वत व गलबा, इक्तदार और किबरियाई हासिल हो जाती है तो उनमें अकड़ या ओछापन नहीं होता, वो कुव्वत व इक्तदार के नशे में अफर नहीं जाते, लोगों को हकीर नहीं समझने लगते। वाइजा खाताबहुमुल जाहिलूना कालू सलामन का मफहूम, इसका आम तर्जमा तो यही है कि जब जाहिल उनसे मुखातिब होते हैं तो ये आगे से कह देते हैं तुम्हें सलाम। उर्दू में जैसे दफा दूर करना हो, पीछा छुड़ाना हो तो कहते हैं तुझ पर साथ सलाम। उमूमी तर्जमे से मालूम होता है कि जाहिलों के मुखातब होते ही इबादुर रहमान जाहिलों से पीछा छुड़ाने के लिए उन पर साथ सलाम भेज देते हैं। ये क्या बात हुई। कुरान करीम ने तो यो अल्लमहुमुल किताबा वल हिकमा सूरह 2 आयत 129 को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ्त बताया है, और यही फरीजा उम्मत का भी है। तो तालीम तो उन्हीं जाहिलों को दी जाएगी जिनको इल्म नहीं है। इन्हीं को कानून की गर्ज गायत बताना होगा जिनको इल्म नहीं है। अगर जाहिलों पर साथ सलाम भेजकर अलग हो जाना है तो फिर क्या आलमों को समझाना है। यह उमूमी तर्जमा कुरान की तालीम नहीं हो सकता। कुरान करीम ने जाहिलून कहा है। इस्लाम से पहले जो अरब थे उनकी खसूसियात थीं, ताज्जुब, अकड़पन, इंतकाम, वहशी सा होना और दरिंदगी, ये उनके यहाँ खूबियां शुमार होती थीं। ये मुतमद्दन जिंदगी की बूदोबाज से नावाकिफ थे। इसलिए इस्लाम आने के बाद उनकी बुरी खसूसियात की वजह से उनके लिए अरबे जाहलिया की इस्तिलाह बन गई, और इस्लाम के पहले दौर को भी अहद जाहलिया कहते हैं। जमायत मोमिनीन का हर रोज हर वक्त इस किस्म के लोगों से वास्ता पड़ता था जिनको तालीम तरबियत देकर जिंदगी के सही सांचे में ढालना था। यहाँ कहा गया है कि ये जो जाहिल लोग हैं यही तो यहाँ की सारी आबादी है। लिहाजा जब तुम्हारा उनके साथ तालीम तरबियत के लिए या वैसे ही जिंदगी के मामलात में वास्ता पड़े तो उनको भी सलामती की दुआ दिया करो कि आओ मियाँ हमारे यहाँ तुम्हारे लिए भी सलामती है। उनको धुतकारो नहीं बल्कि उन्हें अपने करीब लाओ। अगर तुम उनको अपने करीब न लाए तो यहाँ की सारी आबादी तो इन्हीं लोगों पर मुश्तमिल है।
پھر تم تعلیم و تربیت کا فریضہ کیسے ادا کرو گے؟ لہٰذا ان کی طرف سے زیادتیوں کے باوجود تم ان سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے رہو۔ آیت نمبر 64۔ والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، خدائے رحمان کے بندے دن تو دن یہ تو راتوں کی تنہائیوں میں بھی یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہمیں نظام ربوبیت الہی کے قیام اور بقا کے سلسلہ میں کہاں کہاں جھکنا ہے اور کہاں کہاں اٹھنا ہے۔ سورہ 3 آیت 190۔ سجدہ اور قیام کا مفہوم، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، سورہ 25 آیت نمبر 64۔ ترجمہ تو اس کا یہی کیا جاتا ہے کہ راتوں کو یہ لوگ نفل پڑھتے ہوئے کھڑے رہتے ہیں یا پھر سجدوں میں پڑے رہتے ہیں اور پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یبیتون کے معنی ساری رات نوافل میں گزارنا نہیں ہے، اس کے معنی ہے رات کے سکون میں، خاموشی میں مشوروں کے لیے جمع ہونا۔ اس کے علاوہ سجدہ اور قیام کے لیے وہ مجازی معنی لینے چاہیے جن کو قرآن استعمال کرتا ہے۔ انقلابی پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے کبھی جھکنا ہوتا ہے، یہ سجدہ ہے، تو کبھی ڈٹ کر کھڑا ہونا ہوتا ہے، یہ قیام ہے۔ انقلابی پروگرام کے حامل ایک جرنیل کو یہ دونوں چیزیں سوچنی پڑتی ہیں کہ کہاں مجھے کھڑے ہو جانا ہے اور ڈٹ جانا ہے اور کہاں سپر انداز ہو جانا ہے۔ علامہ اقبال نے سجدہ اور قیام کو یوں اپنے شعر میں استعمال کیا ہے۔ یہ مصرع لکھ دیا کہ شوخ نے محراب منبر پر، یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا۔ سجدہ اور قیام دونوں مومن کا شعار ہیں۔ دونوں کیفیتوں کو قرآن نے ایک مقام پہ یوں ادا کیا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، سورہ 48 آیت نمبر 29۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقائے کار کفار کے مقابلہ میں چٹان کی طرح سخت ہیں لیکن باہمدگر بڑے ہی نرم دل ہیں۔ یہ ہے سجدہ اور قیام۔ اس میں قیام اور سجدہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک اور مقام پہ ہے، اے ایمان والو اگر تم دین سے پھر جاؤ گے تو پھر خدا تمہاری جگہ اور قوم کو لے آئے گا، تمہاری جگہ لینے والی قوم قوانین خداوندی کو اطاعت کے لیے محبوب رکھے گی اور خدا ان کو محبوب رکھے گا، یعنی قوانین خداوندی کے اطاعت کے نتیجے میں ان کے شرف و مجد میں اضافہ ہو جائے گا۔ آگے ہے اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، سورہ 5 آیت نمبر 54۔ تمہاری جگہ لینے والی قوم کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ آپس میں اذلہ ہوں گے، یعنی وہ ایک دوسرے کے لیے جھکے ہوئے ہوں گے، اور وہ مخالفین کے لیے اعزہ ہوں گے، یعنی مخالفین پر غلبہ اور اقتدار رکھتے ہوں گے۔ جگہ لینے والوں کی دوسری اور تیسری خصوصیت کے لیے فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، سورہ 5 آیت نمبر 54۔ نظام خداوندی کے قیام و بقا کے لیے جان و مال سے جد و جہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والی ملامت سے قطعاً نہیں ڈریں گے۔ اشداء علی الکفار، سورہ 48 آیت نمبر 29۔ مومنین کا حصول مقصد کے لیے کھڑے ہو جانا، اپنے موقف پر ڈٹ جانا مومنین کا قیام ہے۔ اور رحماء بینہم، سورہ 48 آیت نمبر 29، اور اذلۃ علی المؤمنین، سورہ 5 آیت نمبر 54، دونوں سجدہ ہیں کہ آپس کی محفلوں میں ایک دوسرے کے لیے پیار و محبت سے جھکے ہوئے ہوتے ہیں اور سرکشوں اور مخالفین کے مقابلے میں اپنے موقف کی شہادت میں جان بھی دینا پڑے تو ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابن العرابی نے کہا ہے کہ اذلۃ علی المؤمنین، سورہ 5 آیت نمبر 54، دراصل رحماء بینہم، سورہ 48 آیت نمبر 29 ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مشفق و ہمدرد اور مخالفین کے مقابلے میں سخت۔ مومنین اس انداز میں جھک جانے اور کھڑے ہو جانے کو علامہ اقبال نے اپنی کتاب بانگ طرا میں یوں ادا کیا ہے، مساف زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریرو پرنیاں ہو جا، گزر جا بن کے سیل تند رو کوہو بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خواں ہو جا۔ آیت نمبر 65۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما
خدائے رحمان کے بندوں کی نظام خداوندی کے قیام کی جدوجہد کے دوران ایک ہی آرزو ہوتی ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں باطل نظام کے تباہ کن نتائج سے محفوظ رکھ جو ہر غلط روش انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ غرامن سورہ 25 آیت نمبر 65 کا مادہ غین رے میم ہے۔ تاج العروس اور محیط المحیط کے مطابق غرام وہ مصیبت ہے جو انسان کا پیچھا نہ چھوڑے اور اس سے نجات حاصل کرنا مشکل ہو جائے، جو ہر وقت پیچھے لگی رہے۔ انسان تو عمل کر کے آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن عمل کا نتیجہ پیچھے لگا رہتا ہے، جو بعد میں مہلت کا وقفہ ختم ہونے پر سامنے آتا ہے۔ دراصل نتائج کی دنیا انسانی اعمال ہی کی پیداوار ہوتی ہے۔ آیت نمبر 66 إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ بلا شبہ نظام باطل کے نتیجے میں ملنے والے ٹھکانے کے اندر کوئی دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے یا آخرت میں مستقل طور پر، وہ بہرحال نہایت بری قیام گاہ ہے۔ آیت نمبر 67 والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ اور خدائے رحمان کے بندوں کا یہ حال ہے کہ وہ جب ضرورت سے زائد دولت کو دوسروں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کھلا رکھتے ہیں تو خیال رکھتے ہیں کہ نہ تو کسی کی ضرورت سے زیادہ خرچ ہو جائے اور نہ ہی کسی کی ضرورت پوری ہونے سے رہ جائے۔ وہ افراط و تفرید کی بجائے اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 68 والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما۔ خدائے رحمان کے بندے وہ ہیں جو خدا کے قانون و اقتدار کے ساتھ کسی اور کے قانون و اقتدار کو تسلیم نہیں کرتے، اور نہ ہی انسانی زندگی کو جسے خدا نے واجب الاحترام قرار دیا ہے کبھی ناحق تلف کرتے ہیں، اور نہ ہی یہ لوگ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، اور جو کوئی ان باتوں کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ آیت نمبر 69 يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا۔ ایسی باتوں کے مرتکب لوگوں کے لیے قیامت یعنی ظہور نتائج کے دور میں ان کے عذاب میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا، اور وہ ہمیشہ کے لیے خوار ہو کے رہیں گے۔ آیت نمبر 70 إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ مگر خدائے رحمان کے بندوں میں سے جو توبہ کر کے غلط روش کو چھوڑ دیں اور قوانین خداوندی کو اطاعت کے لیے تسلیم کر لیں اور پھر اعمال صالح کریں تو ان کا قانون ان کے غلط اعمال کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ناہمواریوں کو خوشگواریوں سے بدل دیتا ہے۔ اوپر مذکور لوگوں کے لیے خدا نے اپنے قانون میں اس بات کی گنجائش رکھ دی ہے کہ ایسے لوگ غلط اعمال کے نقصان دہ نتائج سے محفوظ رہیں اور ان کو سامان نشو و نما بھی ملتا رہے۔ آیت نمبر 71 ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا۔ عباد الرحمن سے لغزش بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو توبہ کر کے غلط روش کو چھوڑتا ہے اور صلاحیت بخش کام اختیار کرتا ہے تو حقیقت میں اس کا ہر قدم قانون خداوندی کی طرف اٹھتا ہے۔ صرف تابہ یعنی غلط روش چھوڑنا کافی نہیں ہے، غلط روش کو چھوڑنے کے بعد عاملہ صالحاً صلاحیت بخش کام کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے توبہ کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر ساتھ ساتھ آتا ہے۔ آیت نمبر 72
والذین لا یشہدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما۔ خدائے رحمان کے بندے کبھی ایسی مجلسوں میں نہیں بیٹھتے جن میں چال بازی اور فریب کاری کی باتیں ہوتی ہوں۔ اگر انہیں کبھی ایسے مقامات سے گزرنا پڑ جائے تو وہاں سے نہایت شریفانہ انداز سے اپنا دامن بچاتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ لا یشہدون الزورا کا مجازی اور لغوی مفہوم۔ الزورا سورہ 25 آیت 72۔ زور عام طور پہ فریب کاری، جھوٹ اور کسی ایک طرف جھک جانے کو کہتے ہیں۔ اصل میں زور عرب کسی کو کننکھیوں سے آنکھ کے کونے سے ٹیڑھی آنکھ سے دیکھنے کو کہتے تھے، یعنی آنکھ کا بظاہر کسی اور طرف ہونا اور دیکھنا کسی اور طرف۔ یہ بڑا ہی غیر محسوس سا فریب ہے۔ زور سے پہلے لا یشہدون ہے، اور اگر اس سے گواہی مراد لی جائے تو قرآن میں آیا ہے کہ وہ کبھی فریب کارانہ، غلط، جھوٹی، منافقانہ قسم کی شہادت نہیں دیتے۔ لیکن یہ اتنی سی بات نہیں ہے۔ گواہی دینے کے لیے ضروری ہے کہ شہادت دینے والا عینی شاہد ہو۔ شاہد ہی سے تو مشاہدہ کا لفظ ہے۔ جس واقعہ کی شہادت دی جا رہی ہے، شاہد کا اس جگہ پر موجود ہونا ضروری ہے۔ شاہد کے بالمقابل عربی میں لفظ غائب ہے، یعنی غیر موجود، جو وقوع پر موجود نہ ہو، اور جس نے واقعہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو تو اس کی شہادت قبول نہیں کی جاتی۔ قرآن الحکیم کی روح سے شہادت صرف اس کی ہے جس نے واقعہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ جب شاہد کے معنی موجود ہونا ہے تو لا یشہدون الزور سے مراد ہے کہ جس جگہ بھی کوئی فریب کارانہ کام ہو رہا ہو، مکارانہ سازشیں ہو رہی ہوں یا اس قسم کی تدبیریں ہو رہی ہوں، تو عباد الرحمن وہاں کھڑا بھی نہیں ہوگا، اس مجلس میں نہیں بیٹھے گا، ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں دے گا، بلکہ ان کو دیکھے گا بھی نہیں۔ اگر لا یشہدون الزور کے لغوی معنی لیے جائیں تو مفہوم یہ ہو جائے گا کہ عباد الرحمن مکارانہ اور فریب کارانہ کاموں اور باتوں سے مجتنب رہے گا، اور کہیں بات کرنی پڑی یا گواہی دینی پڑی تو جو کچھ اس نے دیکھا ہوگا اس کو صحیح صحیح بیان کر دے گا۔ ایسی گواہی کبھی نہیں دے گا جس میں مکاری اور فریب کاری کا ذرہ سا بھی شائبہ ہو۔ گواہی اگر اپنی ذات کے خلاف یا اپنی والدین کے خلاف، اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہو تو بھی سچی گواہی دینے سے گریز نہیں کرے گا۔ سورہ 4 آیت 135۔ آیت نمبر 73۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ خدائے رحمان کے بندوں کا حال یہ ہے کہ اور تو اور جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیات بھی پیش کی جاتی ہیں تو علم و بصیرت اور عقل و فکر سے کام لیے بغیر یہ ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے۔ آیت نمبر 74۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ خدائے رحمان کے بندوں کی ہمیشہ یہ آرزو ہوتی ہے کہ اے ہمارے رب، ہماری بیوی بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا موجب ہوں اور ہم کو غلط روش زندگی سے بچ کر زندگی بسر کرنے والوں کا امام بنا۔ آیت نمبر 75۔ اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ خدائے رحمان کے بندے نظام خداوندی کے قیام و بقا کی جد و جہد میں استقامت اور ثبات سے سرگرم رہتے ہیں اور سلے میں نہایت سبک رفتاری سے درجات کے بلند مقامات کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں، جہاں ہر سمت سے امن و سلامتی کی زندگی بخش صدائیں ان کا استقبال کرتی ہیں۔ تحیتم و سلامن، تحیتن کے معنی ہے نوید جاں فضا، یعنی زندگی کی خوشخبری۔ سلامن کے معنی ہے سلامتی، امن کے علاوہ مکمل، کوئی چیز کم نہ ہو، جیسے کہ مرغ مسلم، اس مرغ کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی بھی عضو کم نہ ہو۔ عباد الرحمن کا بطلہ الغرفہ کی کیفیت لیے ہوئے زندگی ہوگی، جس میں بلند زندگی کی خوشخبری ہوگی اور وہ زندگی ہر لحاظ سے مکمل ہوگی، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہوگی۔ آیت نمبر 76۔
خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما، بلند درجے کے مقام میں وہ دنیا میں تھوڑے وقت کے لیے قیام کریں یا اخروی زندگی میں مستقل طور پر ٹھہریں، وہ ان کی خوشگواریوں سے ضرور مستفید ہوتے ہیں۔ سورہ 29 آیت 85، سورہ 34 آیت 37 اور سورہ 39 آیت 21۔ آیت نمبر 77۔ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔ اے رسول، مخالفین سے کہہ دو تمہیں دعوت دینا مقصود ہے، ورنہ میرے رب کو تمہاری ذرا بھی پرواہ نہیں۔ اب جب کہ تم نے دعوت کی تکذیب کر دی ہے تو یقین رکھو کہ تباہی تمہارے سامنے ضرور آ کر رہے گی۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں سورۃ الفرقان اختتام پذیر ہوئی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔